اچھا جی، تو یہ لیکچر کی ریکارڈنگ جو ہے میں پریویس لیکچر کی کنٹینیوٹی میں ہی میں نے اسٹارٹ کی ہے، تو اس لیے ہم سلام دعا کے بغیر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ چلو ٹھیک جی، تو کائنڈس آف مینیجرس ہم نے اسٹڈی کر لیا تھا، اس کو ہم نے سمجھ لیا تھا۔ اب ہم جائیں گے مینیجریل رولس میں۔ تو ایک تو ہم نے 4 ٹائپس آف مینیجرس کے فنکشنس ہم نے اسٹڈی کیے ہیں: پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ۔ لیکن اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں جائیں اور آبزرو کرنا چاہیں کہ ایک مینیجر جو ہے وہ کس طرح سے ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، تو آپ کو جو پکچر نظر آئے گی وہ کچھ اس طرح ان رولس کی نظر آئے گی جو اس سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک جی، ان رولس کو ہم کہتے ہیں مرٹزبرگس مینیجریل رولس۔ تو مرٹزبرگس جو ہے وہ ایک پروفیسر تھا جس نے امریکن سی ای اوز کے ساتھ شیڈو ورکنگ کی تھی، اور شیڈو ورکنگ کر کے اس نے ڈٹرمائن کیا تھا کہ مینیجرس اپنی ڈیلی لائف میں جو ہے وہ کون سے رولس پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ جو فنکشنس ہیں، پرنسپل ہیں، پروسیس ہے مینجمنٹ کا، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ یہ ایک سیپریٹ رولس ہیں جو کہ کہلاتے ہیں مرٹزبرگس مینیجریل رولس۔ یہ سارے رولس بھی ایکچولی فالو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جو بیسک 4 فنکشنس ہیں انہیں کیٹیگریز کے اندر۔ ٹھیک جی، تو مرٹزبرگس نے کہا تھا کہ جی 3 قسم کے مین کیٹیگریز وائز رولس ہیں جو کہ ایک مینیجر پلے کرتا ہے: انٹرپرسنل رولس، انفارمیشنل رولس اور ڈیسیشنل رولس۔ پھر انٹرپرسنل رولس کے اندر جو ہے وہ 3 قسم کے رولس ہیں، انفارمیشن سے ریلیٹڈ 3 رولس ہیں، اور پھر ڈیسیشن میں 4 رولس ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 10 رولس بنتے ہیں مرٹزبرگس مینیجریل رولس۔ ٹھیک جی، تو یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ انٹرپرسنل رولس میں فگر ہیڈ ہے، لیڈر اور لائزون ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ رول ہے۔ انفارمیشنل رولس میں مانیٹر، ڈسیمینیٹر، اسپوکس پرسن ہے۔ تو میں یہاں آپ کو یہ اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ آگے پھر ہم 1 بائی 1 ان کو ڈسکس کریں گے۔ اور ڈیسیشنل رولس میں انٹرپرینر ہے، ڈسٹربنس ہینڈلر ہے، ریسورس ایلوکیٹر اور نیگوشیٹر۔ اب ہم 1 بائی 1 ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو مینیجریل رولس میں جو پہلی کلاس ہے ہمارے پاس انٹرپرسنل رولس میں، اس میں جو مینیجر ہے وہ ایز اے فگر ہیڈ رول پلے کرتا ہے۔ ٹھیک جی، فگر ہیڈ آپ نیٹ پہ سرچ کیجیے گا کہ فگر ہیڈ کس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ویسے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آرگنائزیشن کے فیس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک جی، تو آرگنائزیشن میں جو وزٹرس آتے ہیں باہر سے، ان کو جو ہے وہ گریٹ کرنا، ویلکم کرنا، آرگنائزیشن میں جو سیلیبریشنس ہو رہی ہوتی ہیں کوئی اچیومنٹس کے حوالے سے، لیٹ سے کہ فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن میں ٹارگیٹ کیا کہ انہوں نے اپنی پروڈکشن جو کرنٹلی 1 ملین یونٹس سے ٹیبلیٹس کے اس کو انکریز کرنا ہے اور ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے 2 ملین یونٹس کا۔ تو جب 2 ملین یونٹس جب وہ اچیو ہو جائیں تو اس کی سیلیبریشن جو ہے وہ مینیجر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کرتا ہے اس کی سیلیبریشن اپنے امپلائز کے ساتھ، اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ۔ ٹھیک جی، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سیلیبریشن ہے کمپنی میں، کمپنی سے ریلیٹڈ، نان نیسیسریلی کہ اچیومنٹ ہی ہو، کوئی ریلیجیس یا کلچرل اگر کوئی سیلیبریشنس ہیں تو وہ بھی مینیجر اس میں رول پلے کرتا ہے۔ دیٹس وائی اٹ از کالڈ انٹرپرسنل، کیونکہ اس میں یہ لوگوں کے ساتھ جس کو گھلنا ملنا کہتے ہیں، انٹرپرسنل ہو جانا، وہ رول پلے کرتا ہے۔ اچھا جی، ایتھیکل گائیڈ لائنس، کیونکہ جو فارماسیوٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو جو مائنڈ سیٹ ایک مینیجر کا ہوگا اسی مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ اس کے سب آرڈینیٹس فالو کریں گے۔ تو فارماسیوٹیکل آرگنائزیشنس میں ایتھیکل رسپانسبلٹیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ میڈیسنس انوالوڈ ہیں۔ جو کسٹمر ہے ہمارا وہ ایک پیشنٹ ہے، اور پھر پیشنٹ اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے بیچ میں پرسکرائبر یعنی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ انوالو ہے، اور اس کے بعد ریگولیٹری اتھارٹیز بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ جو پریکٹس ہے ہماری، اس کی ایتھیکل ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں آرگنائزیشنس۔ تو جب ان ایتھیکل ریکوائرمنٹس کو مینیجر فلفل کرتا ہے تو وہ اپنے سب آرڈینیٹس کے لیے ایز اے گائیڈ لائن جو ہے وہ اسے کریٹ کرتا ہے۔
اس کے علاوہ کمیونٹیز میں اگر کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو ان میں کمپنی کو ریپرزینٹ کرتا ہے مینیجر. ٹھیک ہے، لیٹ سے کہ اگر کوئی اناگوریشن ہو گئی ہے یا کوئی ایڈس انفارمیشن کیمپین ہے، کوئی ڈائبٹیز ایجوکیشن کیمپین کوئی اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے مینیجر. کمپنی کی کوئی اور جو ہے فیسلٹی اوپن ہو رہی ہے تو اس میں ایز اے اسپیکر رول پلے کرتا ہے مینیجر. تو یہ سارے رولس کہلاتے ہیں اس پہ فیگر ہیڈ. انٹرپرسنل رول میں ایز اے لیڈر ایک مینیجر میں جو ہے وہ دوسرے کو انفلوئنس کرنا ہوتا ہے. تو آرگنائزیشن میں جو ٹارگیٹ سیٹ کیے جاتے ہیں، آرگنائزیشنس ہمیشہ ہائر ٹارگیٹس اپنے سیٹ کرتی ہیں. ہائر جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ رکھتی ہیں اپنے اچیومنٹس کا. تو جو لیبل ہوتی ہے یا جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں، جو ٹیم لیول پہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ بس اپنے کام سے کام رکھیں، جتنا پیسہ ان کو مل رہا ہے اتنا کام کریں اور پھر جو ہے وہ گھر چلے جائیں. جبکہ بڑے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، مینٹلی اسٹرانگ رہنا پڑتا ہے. تو اس میں مینیجر جب تک خود ایز اے لیڈر جو ہے وہ رول پلے نہیں کرے گا تب تک وہ دوسروں کو انفلوئنس نہیں کر سکتا. جب وہ انفلوئنس کرے گا تو سب آرڈیننس جو ہیں وہ اس کو فالو کریں گے. سملرلی جو موٹیویشن اور انکریجمنٹ ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اگر ایک امپلائے اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیشن کرنا، اس کو انکریج کرنا اور اچھے کام کے لیے اور زیادہ بہتر کام کے لیے اور ٹارگیٹس اچیو کرنے کے بعد جو آرگنائزیشن گولس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے کنٹینیوسلی موٹیویشن پرووائڈ کرنا لیڈر کا کام. ٹھیک ہے، مینیجر کا کام ہے جو کہ وہ کیٹیگرائز کرتا ہے ایز اے لیڈر ان انٹرپرسنل رولس. سملرلی وہ رسپانسبل ہوتا ہے جو اس سے سب آرڈینیٹس ایکشنس لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایز اے لیڈ کرتا ہے اپنے سب آرڈینیٹس کو. اس لیے اگر سب آرڈینیٹس کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور ان کی اچیومنٹ مینیجر کے کھاتے میں جاتی ہے، تو سملرلی اگر کوئی خراب کام ہوتا ہے، کوئی بلو دا بینچ مارک کام ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی مینیجر جو ہے اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتا ہے اور اس کے لیے کریکٹیو ایکشنس جو ہے وہ لیتا ہے. ٹھیک جی. تو آرگنائزیشن نے جو اپنے لیے گولس کو سیٹ کر رکھا ہے اس کی طرف ہمیشہ ڈائریکشن اور ایک پرپس پرووائڈ کرنا کہ جو بھی مینیجرس کے انڈر میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کے پاس ایک پرپس اور ورکنگ جو ہے وہ ہمیشہ موجود ہونا چاہیے. یہ تو انٹرپرسنل رولس کے تھرڈ جو رول ہے ایز اے لائزون میکر، اس میں مینیجر ایز اے پولیٹیشین کام کرتا ہے. اچھا، اب پولیٹیشین پازیٹیو ورڈ بھی ہے اور پولیٹکس نگیٹیو ورڈ بھی ہے. آرگنائزیشن میں جو پولیٹکس ہے پازیٹیو بھی ہوتی ہے اور نگیٹیو بھی ہوتی ہے. یہاں ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ ہے پازیٹیو پولیٹکس. ٹھیک ہے جی. تو جو کام نکلوانے کا جو طریقہ ہے، ہم نے بات کی تھی کہ مینجمنٹ جو ہے، مینجمنٹ از سمپلی ڈیفائنڈ از گیٹنگ تھنگس ڈن. تو اس میں ایک پولیٹیکل اور ڈپلومیٹ لائک جو ہے وہ مینیجر کو رول پلے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک جی. اس کے علاوہ جو آرگنائزیشن سے باہر دوسری آرگنائزیشنس ہیں جن کے ساتھ کہ آرگنائزیشن ان ٹچ رہتی ہے، لیٹ سے کہ سپلائرس ہیں، پیکیجنگ مٹیریل بنانے والے جو پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کنٹینیوس اپنا لائزن بنا کے رکھتا ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک نیٹ ورک آف ریلیشن شپس بن جاتا ہے اور اس ریلیشن شپس کو مینیجر یوٹیلائز کرتا ہے ٹو اچیو آرگنائزیشنل گولس. لیٹ سے کہ اگر کسی طرح سے جو روٹرس بنانے والی کمپنی ہے ان کے پاس بہت زیادہ ڈیمانڈ یا مارکیٹ ڈیمانڈ جو ہے بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے اور سپلائی لیول جو ہے وہ کم ہو گیا. اب اس طرح سے اگر سپلائی لیول روٹرس کا کم ہو گیا ہو تو جو ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس آرگنائزیشن میں ساری پروڈکٹیوٹی سیرپس کی ہے جو ہے وہ رک جائے گی. تو پروڈکشن تو ہو جائے گی لیکن فائنل فارم میں جو ہے وہ نہیں جا پائے گی. اگر مینیجر کا لائزون اچھا ہوگا بورڈرس مینوفیکچرنگ کمپنی سے، تو وہ اپنے ریلیشن شپس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو کرنٹ مارکیٹ میں کرائسس ہوں گے ان کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنے لیے سپلائی کو جو ہے وہ میک شور کر دے گا.
ٹھیک جی، اس کے علاوہ اگر کوئی آرگنائزیشن میں کوئی ایجنڈا ہے، کوئی کسی طرح کی بات کو پروپیگیٹ کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے کسی قسم کی ایکٹیویٹی کو، تو وہ سارا جو ہے یہاں پر ایز اے لائزون رول پلے کرتے ہوئے مینیجر کرتا ہے. ٹھیک جی، تو یہ ہو گیا ہمارے انٹرپرسنل رولس. دین انفارمیشنل رولس جو ہے وہ سارے انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہیں. اگر ایک اسٹڈی جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو مینیجر ہے اس کا 40% جو ٹائم ہے وہ صرف اس طرح کی ایکٹیویٹی میں گزرتا ہے کہ یا تو وہ کسی کو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے یا کسی سے انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک جی، اور یہ سارا کام باہر سے نیوز پیپر میں اگر کسی قسم کی کوئی نیوز آتی ہے کمپنی سے ریلیٹڈ، وہ پرٹیکولرلی اگر نیگیٹو ہے تو اس کے لیے کیا امیڈیٹ ایکشن لینا ہے. لیٹ سے کہ اگر کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ ایک صنفی ایونٹس یا فلیجل کے حوالے سے جو ہے وہ فیک نیوز پیپر میں آئی تھی کہ جی یہ سیریس سائڈ افیکٹس کاز کر رہی ہے لیور کی ود سنگل ڈوز. تو یہ مینیجر کا کام ہے کہ یہاں پہ وہ اس کو مانیٹر کرے انفارمیشن کو کہ کس طرح کی انفارمیشن مارکیٹ میں ہماری آرگنائزیشن یا ہماری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے اور کس طرح سے ہمیں افیکٹ کر سکتی ہے. تو رائٹ نیکسٹ ڈے کمپنی نے جو ہے وہ اس پہ ایکشن لیا اور جتنے بھی چینلس ہو سکتے ہیں انفارمیشن کو اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے نیوٹرلائز کیا اس فیک نیوز کو جو کہ ایک نیوز پیپر پرنٹ میڈیا میں پبلش ہوئی تھی. ٹھیک جی، تو یہ انفارمیشن سے ریلیٹڈ اس کا کام ہے جس میں اس نے انفارمیشن کو مانیٹر کرنا ہے. تو جی انفارمیشن رول میں ایز اے ڈسمینیٹر مینس کہ جو انفارمیشن وہ گیدر کر رہا ہوتا ہے مینیجر، اس کو پھر اکارڈنگلی جہاں جہاں اس انفارمیشن کی نیڈ ہوتی ہے اس انفارمیشن کو وہاں پہ پہنچاتا ہے جو کہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. تو اوبیسلی جتنی انفارمیشن وہ پچھلے اسٹیپ میں مانیٹر کر رہا ہوتا ہے وہ ساری کی ساری انفارمیشن کام کی نہیں ہوتی. اس میں سے جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ پھر جہاں جہاں ریلیونٹ ہے وہاں پہ اس کو ڈسمینیٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس کو پھیلاتا ہے جہاں اس انفارمیشن کی نیڈ ہوتی ہے. ٹھیک جی، تو یہ ٹیکنیکل ایشوز اگر پروسیس کے دوران آئے ہیں تو ان کے بارے میں وہ صحیح کیسے ہوں گے، کتنے عرصے تک وہ ایشو رہے گا، کتنے عرصے تک پروڈکشن ڈسٹرب رہے گی، اس طرح کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ اس کو ڈسمینیٹ کرتا ہے مینیجر. اس کے ساتھ ساتھ 1-to-1 انفارمل کنورسیشنز بھی امپلائی کے ساتھ کرتا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ انسائڈ دی آرگنائزیشن کیا چل رہا ہے، امپلائیز کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، آفیسرس، ورک فورس، لیبر فورس کے درمیان جو ہے ان کے ذہنوں میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں آرگنائزیشن کو لے کر، آرگنائزیشن کے گولس اور آبجیکٹیوز کو لے کر. ٹھیک جی، تو اس کو کہتے ہیں 1-to-1 انفارمل کنورسیشن، جو کہ انڈیویجول امپلائی کے ساتھ انفارملی وہ بات چیت کرتا ہے. اچھا جی، پرٹیکولرلی اگر کوئی انفارمیشن میڈیا میں ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہے یا اس پر کسی طرح کا کوئی کام ہے کہ میڈیا سے ریلیٹڈ، اور اگر فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن بھی ہو تو جو لیٹ سے کہ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹس ہیں یا نیو ریسرچز ہیں، ان کو لے کر میڈیا میں جو انفارمیشن دینی ہے آرگنائزیشن کی، کتنے شیئرس ہیں، کتنا شیئر اون کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اسٹیک ہولڈرس میں سے کس چیز اسٹیک ہولڈر کو کتنا شیئر پرسنٹ جا رہا ہے، اس فائنینشیل انفارمیشن وغیرہ، اور آرگنائزیشن کی اپنی گروتھ کی انفارمیشن جو ہے وہ ایز اے اسپوکس پرسن مینیجر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اسے ریپرزینٹ کرتا ہے آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن، وہ پھر چاہے دوسری آرگنائزیشن ہو یا کہ وہ میڈیا ہو. ٹھیک ہے جی، تو جو شیئر ہولڈرس ہے، شیئر ہولڈرس کے ساتھ میٹنگس کرنا بھی مینیجر کا کام ہے، میڈیا کو انفارمیشن دینا بھی میڈیا کا ہی رسپانسبلٹی ہے. انٹرپرینور، تو آج کل کا جو دور ہے اس میں انٹرپرینرشپ کی امپورٹینس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہے، اور کوئی بھی آرگنائزیشن اگر انٹرپرینرشپ کو اپنی پرائرٹی پہ نہیں رکھتی تو اس کے لیے بہت لمبے عرصے تک سروائیو کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ایک فاسٹ پیس
جو ہے وہ کرنٹ ورکنگ انوائرمنٹ ہے جس میں روز ایک نئی سے نئی چیز، نئی سے نئی انوویشن جو ہے مارکیٹ میں آتی ہے. تو جو بھی آرگنائزیشن ہے وہ اپنی جو ایسی کیپیسٹی ہے اس میں ہمیشہ اس میں انوویشن پہ کام کرنا ہے، چینجز لے کے آنی ہے، اور مینیجر نے پہلے خود ایک کرنا ہے اس چینج کے لیے اور انسپائر کرنا ہوتا ہے دوسروں کو. یہ اس کا رول ہے جو کہ وہ ایز اے انٹرپرینور پلے کرتا ہے ڈیسیشنل رول میں. مینیجر ڈیسیشن لیتا ہے کہ کوئی چینج لانا ہے، کوئی چینج آرگنائزیشن میں لانا ہے، وہ چاہے پروڈکشن کے حوالے سے ہو، پروسیس کے حوالے سے ہو، کوئی نئی مشینریز کے حوالے سے ہو، کوئی نیو مینجمنٹ کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ڈیسیشن جو ہے وہ مینیجر میں لینا ہوتا ہے. ٹھیک جی. اور پھر پہلے خود ایک کرتا ہے تاکہ دوسرے انسپائر ہو کے اس کو جو ہے فالو کریں. اچھا، یہ تو آرگنائزیشن آپ کو پتہ ہے کہ آرگنائزیشن میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، بہت ڈفرینٹ قسم کے بیک گراؤنڈس کے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ایجوکیشنل لیول کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں بہت ساری قسم کی ڈسٹربنسز جو ہے وہ لوگوں کے آپس کے بیچ میں بھی کریٹ ہوتی رہتی ہے اور پروسیسز میں بھی کریٹ ہوتی رہتی ہے. لیٹ سے کہ اگر آپ نے را مٹیریل کی اگر سپلائی جو ہے وہ ٹائملی نہیں ہو سکی تو اٹ مینس کہ پروڈکشن جو ہے وہ کئی دن تک کسی پروڈکٹ کی رک سکتی ہے، اور پروڈکشن رکے گی تو فائنل جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں اس کی سپلائی ڈیلے ہو جائے گی. سپلائی ڈیلے ہونے سے شارٹیج مارکیٹ میں کریٹ ہو جائے گی. تو اس طرح کی جو ڈسٹربنس آ رہی ہوتی ہیں ٹیکنیکل پرابلمس میں، کوئی پروڈکٹ ڈیفیکٹس آ گیا ہے مارکیٹ میں، کوئی پروڈکٹ ڈیفیکٹ آ گیا ہے تو اسے بھی ڈیل کرنا ہے مینیجر میں. کرنسی ویلیو سے چینج ہونے سے پروفٹ پہ، کاسٹ پہ، ریونیو پہ کس طرح سے اثر پڑ رہا ہوگا اس کو مینیج کرنا ہے مینیجر کو. ٹھیک جی. اس کے علاوہ اگر کوئی اور پرابلمس آ جاتی ہیں، کوئی ورکرس کے اپنے بیچ میں کسی قسم کے کلیشز ہو جاتے ہیں، کوئی ناراضگیاں آ جاتی ہیں تو اس کو بھی ہینڈل کرنا کام ہے مینیجر کا. اچھا، اس کی ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ سونی جو ہے، سونی کمپنی جو کہ الیکٹرانکس اور گیمس وغیرہ سے ریلیٹڈ کمپنی ہے. 2011 میں ان کا جو گیمنگ سسٹم ہے، آن لائن گیمنگ سسٹم، یہ ہیک ہو گیا تھا اور اتنا سیویئرلی ہیک ہوا تھا کہ یہ آلموسٹ 20+ ڈیز تک جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہوا. تو جتنا سیویئر یہ آن لائن ہیکنگ اٹیک کمپنی کے اوپر کیا گیا تھا، اگر ایفیشینٹ مینجمنٹ نہیں ہوتی تو پروبیبلی کوئی دوسری کمپنی ہوتی تو یہ کمپنی ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہوتی. تو ایفیشینٹ مینجمنٹ اس کا کام تھا ڈسٹربینس کو ہینڈل کرنا. تو انہوں نے ایفیشینٹلی جو ہے وہ اس ڈسٹربینس کو ہینڈل کیا اور دوبارہ جو ہے وہ اپنی جو آن لائن سیکورٹیز وغیرہ ان کی تھی ان کو ریوائو کیا. ٹھیک جی. تو ڈیسیشنل رول میں جو نیکسٹ رول ہے وہ ہے ریسورس ایلوکیٹر کا، کہ کس کو کتنا ملے گا، کب ملے گا، کیا ملے گا. ٹھیک ہے. لیٹ سے کہ فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن میں ایک 5 جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو ان ڈپارٹمنٹ میں سے اگر فنڈ ڈسٹریبیوشن کی بات آئے تو کون سے ایسا ڈپارٹمنٹ ہوگا جس کو زیادہ فنڈ جو ہے الوکیٹ کیا جائے اور پھر کن بیسس پہ کیا جائے، اس کے ریزن سے جسٹیفیکیشن بھی ہونی چاہیے. لیٹ سے کہ اگر ہم سیلس کی بات کریں یا R&D کی بات کریں تو R&D کے لیے ہمارے پاس یہ جسٹیفیکیشن ہوگی کہ ہم نے نیکسٹ کمنگ جو ہے وہ 1 یا 2 ایئرس میں اتنی نئی پروڈکٹس جو مارکیٹ میں لانچ کرنی ہے، یا ہمارے اتنے پیٹنٹس جو ہے وہ ایکسپائر ہونے والے ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں R&D سے زیادہ پروڈکٹس چاہیے، اس لیے وہاں پہ زیادہ ریسورسز الوکیٹ کی جائیں. ٹھیک جی. اگر سیلس پہ جانا ہے، سیلس پہ کی جا رہی ہیں تو اوبیسلی سیلس وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پورے آرگنائزیشن کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو ڈٹرمائن کرتا ہے. جو مارکیٹ میں فارماسیوٹیکل کمپنی کی رینکنگ ہے وہ اس کی سیلس کی وجہ سے ڈٹرمائن کی جاتی ہے. تو سیلس وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. تو اوبیسلی اگر ہم سیلس پہ زیادہ لگا دیں تو اس لیے لگائیں گے کہ جی وہاں زیادہ انویسٹ کریں گے تو وہاں سے زیادہ ہمیں جنریٹ ہو کے ملے گا.
ٹھیک جی. تو یہ اس طرح کی آپ کو جو چیپٹرس کور کیے جائیں گے اس انٹروڈکشن آف مینجمنٹ کا، اس میں فردر بہت ساری ایگزامپلس ہیں جن کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو جو لاسٹ رول ہے مینسبرگس مینیجریل رولس میں، جو تیسری کیٹیگری ہے ہمارے پاس ڈسیشنل کیٹیگری، اس میں جو لاسٹ رول ہے وہ ہے نیگوشیٹر کا. تو ایک مینیجر نے نیگوشیٹ کرنی ہوتی ہیں چیزیں ود ان دی آرگنائزیشن بھی اور آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن بھی. تو ایک ایگزامپل تو یہ ہے کہ سپلائرس جو ہے وہ لیٹ سے کہ را مٹیریلس سپلائرس جو ہیں وہ اچھی کوالٹی امپروو کوالٹی کے ساتھ سپلائی کریں، اور ان کے ساتھ اس طرح سے نیگوشیشن ہو کہ لویسٹ پاسبل پرائس پہ جو ہے را مٹیریل مل رہا ہو، اور ڈیلیوری بھی جو ہے ٹائملی ہوتی ہے. تو ٹائملی ڈیلیوری اگر پاسبل ہوگی تو انڈسٹری کی اپنی پروڈکشن ٹائملی چلے گی. اپنی پروڈکشن ٹائملی ہونے پہ اس کی جو انوینٹری ہے، اسٹاک مینجمنٹ ہے، وہ اچھی ہوگی، اور جیسے ہی مارکیٹ سے ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے تو اسٹاک ریڈی ہوگا. ٹھیک جی. تو جو مارکیٹ کی جو ڈیمانڈس ہیں، جو نیڈس ہیں، ان کو افیکٹولی آرگنائزیشن میٹ کرے گی. تو ان چیزوں کے لیے مینیجر جو ہے وہ نیگوشیٹ کرتا ہے ایز اے ڈیسیشنل. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ جو نیو ہائرنگ ہوتی ہے، اس نیو ہائرنگ میں بھی جو مینیجر ہے وہ نیگوشیٹ کرتا ہے نیو کمنگ جو امپلائی ہے اس کی سیلریز، اس کے بینیفٹس وغیرہ کے لیے. تو ایک مینیجر اس طرح سے نیگوشیٹ کرتا ہے کہ ایک اچھا ٹیلنٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن کو مل سکے، اور اس کو جو آفرز دی جا رہی ہیں وہ بھی نیگوشیٹ کر کے آرگنائزیشن کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ کیا جا سکے. ٹھیک جی. اس کے علاوہ ود ان آرگنائزیشن جو ڈفرینٹ چیزوں کے شیڈولس ہوتے ہیں، لیٹ سے کے پروڈکشن میں ٹیبلیٹس سیرپس وغیرہ کی شیڈولنگ کی جاتی ہے کہ ایک اگر پنچ مشین اویلیبل ہے تو اس پنچ مشین کا کب جو ہے وہ کون سی پروڈکٹ میں چلنا ہے، کتنے دن تک کوئی پروڈکٹ اس پہ کنٹینیو چلے گی، کب اس کی کلیننگ ہوگی. یہ ساری چیزوں پہ نیگوشیٹ کرتا ہے مینیجر. ہو سکتا ہے کہ مینیجر جو ہے وہ کنٹینیوسلی ایک پروڈکٹ ٹیبلٹ بنانا چاہ رہا ہو، اور جو پلانٹ مینیجر ہے اس کی پلاننگ کچھ اور ہو، تو مینیجر دونوں سائڈ سے مینیجرس نے نیگوشیٹ اپنے اپنے ریزن سے کر. اس کے علاوہ ٹائم بائی ٹائم ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہے وہ آرگنائزیشنس میں لانچ ہوتے رہتے ہیں. وہ پروجیکٹس جو ہے وہ ایجوکیشنل بھی ہو سکتے ہیں، فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں. ان پروجیکٹس کو لے کر جو بھی نیگوشیشن ود ان آرگنائزیشن، آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن، اور جو گورنمنٹ باڈیز ہیں ان باڈیز کے ساتھ جو نیگوشیشن ہونی ہوتی ہے اپنے آرگنائزیشن کے گولز کو حاصل کرنے کے لیے جو نیگوشیشن کرنی پڑتی ہے مینیجر کو، وہ اس کا ایز اے رول ہے نیگوشیٹر. اور اسی نیگوشیشن کے بیچ میں اس میں کوئی نہ کوئی ڈیسیشن لینا ہوتا ہے. ٹھیک جی. تو اس کی پرائرٹیز یہی ہوتی ہیں کہ نیگوشیشن کا جو رزلٹ آئے وہ میکسیمم آرگنائزیشن کے بینیفٹ میں جائے. ٹھیک جی. اور یہ جو اتھارٹی مینیجر کے پاس چونکہ ہوتی ہے اس لیے اس کا رول یہ ڈیسیشنل رول کھیلاتا ہے. اس کے علاوہ گول سیٹ کرنے میں اور ریسورسز ایلوکیشن ہم تو اس بات کر چکے ہیں. گول سیٹ کرنے میں لیٹ سے کہ کرنٹلی اگر ایک کمپنی جو ہے وہ 50th پوزیشن پہ جو ہے وہ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے مارکیٹ میں، ٹاپ 100 کی بات ہو تو اس میں سے 50th پوزیشن پہ، تو اب یہ گول سیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جی ہم 50th پوزیشن سے امپروو کر کے ہم 49th یا 48th پوزیشن پہ چلے جائیں نیکسٹ ایئر. ٹھیک جی. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم نیکسٹ ایئر جو ہے وہ ٹاپ 5 پہ آ جائیں، یہاں اس مینیجر نے نیگوشیٹ کرنا ہے کہ بھائی کن بیسس پہ آپ اتنا بڑا جو جمپ جو ہے لگوانا چاہتے ہو، اس کی ریسورسز کہاں ہیں، اس کی جتنی ہمارے پاس ورک فورس کہاں ہے، اور جو اسیٹس اور جو ہمیں چیزیں چاہیے اتنا بڑا جمپ لگانے کے لیے وہ کہاں ہے. تو گول سیٹنگ میں اس نے نیگوشیشن کرنی ہوتی ہے مینیجر نے کہ کتنا ٹارگیٹ اپنی آرگنائزیشن کے لیے سیٹ کر رہے ہیں اپ کمنگ فیو منتھس کے لیے یا اپ کمنگ فیو ایئرس کے لیے. ٹھیک. جو ان گولس کے لیے ریسورسز کہاں سے آئیں گی، کتنی آئیں گی، کیسے آئیں گی. رائٹ جی. تو یہاں پہ ہم نے کمپلیٹ کر دی اپنے مسپرکس مینیجریل رولس.
3 اس کی کیٹیگریز ہیں، ان 3 کیٹیگریز میں سے جو ٹوٹل رولس بنتے ہیں وہ 10 رولس بنتے ہیں۔ ایک ایک رول کو ہم نے بریفلی ڈسکس کر دیا ہے، یہ پارٹ ہے ہمارا انٹروڈکشن ٹو مینجمنٹ میں، اور جو آپ کو اس کا چیپٹر پرووائڈ کیا جائے گا اس میں آپ فردر ایگزامپلس کے ساتھ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو انٹروڈکشن ٹو مینجمنٹ میں ہمارے صرف 2 مزید جو ہے وہ سب ٹاپکس رہتے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ 1 لیکچر میں جو کور کر لیں گے دونوں کو۔ ابھی تک جو آپ نے اسٹڈی کیا ہے اس میں اگر کوئی پرابلم آپ کو کسی بھی حوالے سے مارکیٹنگ مینجمنٹ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آپ کو آ رہی ہے تو آپ کے پاس چیٹ باکس کا آپشن اویلیبل ہے LMS کا، اور آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک جی، اللہ حافظ۔